بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قرآن پاک میں ایسی معلومات بھی موجود ہے جس کو آپ نے شاید کبھی نہیں پڑھا ہوگا، اور ان معلومات کو ہم قرآن میں ریاضیاتی معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس چیز کو جس کے برابر کہا ہے ان الفاظ کو بھی اتنی ہی دفعہ دہرایا ہے، اور جس کو جس سے کم کہا ہے اسی نسبت سے ان الفاظ کو بھی قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس دعوے کی بنیاد نہ تو اللہ کے فرمان یعنی قرآن مجید میں موجود ہے، اور نہ ہی کسی حدیث یا صحابہ کے اقوال میں پائی جاتی ہے، بلکہ حال ہی میں جب کچھ مسلم اسکالرز نے اس جانب توجہ دی اور تحقیق فرمائی تو ان کو حیرت انگیز نتائج کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے سامنے قرآن مجید کا ایک اور معجزانہ پہلو نکل کر سامنے آ گیا جس کی مثال دنیا کی کسی دوسری کتاب میں ملنا ناممکن ہے۔ مثلا قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام سے دی گئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ معنی کے لحاظ سے یہ بات بالکل واضح ہے، لیکن اگر آپ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ تلاش کریں تو وہ 25 مرتبہ دہرایا گیا، اور اسی طرح آدم علیہ السلام کا نام بھی 25 دفعہ ہی قرآن میں موجود ہے، یعنی معنی کے ساتھ ساتھ دونوں پیغمبروں کے ناموں کو بھی یکساں طور پر درج کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا۔ ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے، اور نہ کرے تو بھی ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ یہ کلمہ الذین کذبوا بآیاتنا یعنی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں قرآن مجید میں 5 دفعہ آیا ہے، اور کتے کا نام بھی پورے قرآن میں 5 دفعہ ہی دہرایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 7 سماوات یعنی 7 آسمانوں کا ذکر 7 مرتبہ ہی ہوا ہے، اور آسمانوں کے بنائے جانے کے لیے لفظ خلق بھی 7 مرتبہ ہی دہرایا گیا ہے۔ لفظ یوم یعنی دن 365 مرتبہ ہی دہرایا گیا ہے، اور دن بھی 365 ہی ہوتے ہیں، جبکہ جمع کے طور پر ایام 30 مرتبہ، اور لفظ شہر یعنی مہینہ 12 دفعہ دہرایا گیا ہے، اور مہینے سال میں 12 ہی ہوتے ہیں۔ لفظ شجر یعنی درخت اور لفظ نبات یعنی پودے دونوں یکساں طور پر 24 مرتبہ ہی دہرائے گئے ہیں۔ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق انعام دینے کا لفظ 117 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جبکہ معاف کرنے کا لفظ مغفرہ 234 مرتبہ یعنی دگنی تعداد میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب لفظ کل یعنی کہو کو گنا گیا تو وہ 332 دفعہ شمار ہوا، جبکہ لفظ کالو یعنی وہ کہتے ہیں یا پوچھتے ہیں کو شمار کیا گیا تو وہ بھی 300 مرتبہ ہی قرآن میں دہرایا گیا ہے۔ لفظ دنیا اور آخرت دونوں مساوی طور پر 115 دفعہ ہی دہرائے گئے ہیں۔ لفظ شیطان 88 مرتبہ، جبکہ لفظ ملائکہ یعنی فرشتے کو بھی 88 دفعہ ہی دہرایا گیا ہے۔ لفظ ایمان 25 دفعہ، اور لفظ کفر بھی اتنی ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ جنت اور لفظ جہنم یکساں تعداد میں یعنی 77 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ لفظ زکوٰۃ یعنی پاک کرنا کو قرآن مجید میں 32 دفعہ دہرایا گیا ہے، جبکہ لفظ برکات یعنی برکت کو بھی 32 دفعہ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ الابرار یعنی نیک لوگوں کو 6 دفعہ دہرایا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں لفظ الفجار یعنی برے لوگ یا گنہگار لوگ کو صرف 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ لفظ خمر یعنی شراب
قرآن میں 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جبکہ لفظ سکارا یعنی نشہ یا شراب پینے والا بھی 6 مرتبہ ہی دہرایا گیا ہے۔ لفظ لسان یعنی زبان کو 25 دفعہ لکھا گیا ہے، اور لفظ خطاب یعنی بات یا کلام کو بھی 25 مرتبہ ہی دہرایا گیا ہے۔ یہ قرآن کے وہ ریاضیاتی معجزات ہیں جن سے آج بھی بہت سے لوگ بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قرآن کریم پڑھنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔